ہیں۔ اب خط امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا، میرے امام نے خط پڑھا، اب ایک کے بعد ایک کوفہ سے خطوط کا تانتا بن گیا۔ ایک روایت کے مطابق 100 سے زیادہ بلکہ 150 چٹیاں امام حسین کے پاس پہنچی۔ کسی میں کچھ لکھا تھا، کسی میں کچھ لکھا تھا، کسی پہ 4 کے دستخط تھے، کسی پہ 10 کے دستخط تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا، اے امام آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا امام اور امیر المومنین بنائیں گے۔ اگر آپ نہیں آئے تو ہم مجبور ہو جائیں گے اور یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے۔ کل قیامت کے دن اگر خدا پوچھے گا تم نے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی، تو رب کی بارگاہ میں ہم یہی جواب دیں گے، تیرے نبی کے نواسے کو ہم نے بلایا تھا لیکن تیرے نبی کا نواسا ہمارے پاس نہیں آئے، تو پھر ہم مجبور ہو کر کے یزید کی بیعت کر لیے۔ امام حسین کے پاس جب یہ خطوط پہنچے ہیں، میرے امام نے مکہ چھوڑ کر کے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ صحابہ کرام آ گئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے کہ حضور آپ کو پتا ہے کوفہ والوں نے آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ بھی بے وفائی کی، آپ کے والد حضرت علی کے ساتھ بھی بے وفائی کی، آپ کوفہ کی باتوں پر ہرگز توجہ نہ دیں اور وہاں کے رہنے والوں کی باتوں کی بنیاد پر آپ کوفہ ہرگز نہ تشریف لے جائیں۔ اب میرے امام کے سامنے 2 راستہ تھا، اگر آپ کوفہ جاتے ہیں تو صحابہ کرام نہیں جانے دیتے، وہ انکار کر رہے ہیں، ان کی محبتوں کو ٹھکرانا بھی اچھا نہیں ہے، اور اگر آپ کوفہ نہیں جاتے ہیں تو پھر کل قیامت کے دن کوفہ والے رب کی بارگاہ میں جب شکایت کریں گے کہ ہم نے مجبور ہو کر کے یزید کی بیعت کی تھی، تو اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اب جاتے ہیں تو مسئلہ ہے، نہیں جاتے ہیں تو مسئلہ ہے۔ میرے امام کے سامنے جب یہ 2 راستے آئے، میرے امام نے ایک تیسرا راستہ اختیار کیا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر آپ نے یہ لکھا کہ میں ابھی مکہ میں ہوں اور پہلے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، یہ وہاں پر پہنچیں گے، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے، اور جب وہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کر دیں گے تو پیچھے پیچھے میں بھی آ جاؤں گا۔ اس طرح سے امام حسین نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ صحابہ کرام کی بات بھی رہ گئی اور کوفہ والوں کی بات بھی رہ گئی۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل کو میرے امام نے جب حکم دیا ہے، حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، امام حسین کی بارگاہ میں آئے آخری ملاقات کے لیے کہ آپ اجازت عطا فرمائیں میں کوفہ روانہ ہوتا ہوں۔ جب امام مسلم ابن عقیل امام حسین کی بارگاہ میں آئے تو پیچھے پیچھے آپ کے دونوں بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم جو ابھی چھوٹی سی عمر میں تھے وہ بھی آ گئے، یہ ابا جان ہمیں بھی ساتھ میں لے جائیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا اے میرے بیٹوں میں جا رہا ہوں، بڑے اہم کام سے جا رہا ہوں، ابھی تم میرے ساتھ میں نہ آؤ، میں بعد میں تمہیں بلوا لوں گا یا جلد ہی لوٹ کر کے آ جاؤں گا۔ لیکن جب بیٹوں کا اصرار بڑھا، میرے امام نے کہا کہ میرے بھائی اگر یہ بچے ضد کر رہے ہیں تو ان کو ساتھ میں لے جاؤ۔ اب امام کا حکم پا گئے تو حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ میں لیا، امام حسین سے دعائیں لی، مصافہ اور 10 بوسی کے بعد میں امام مسلم ابن عقیل مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں پہنچے ہیں، کوفہ کے اندر محبان اہل بیت کو جب یہ پتا چلا تو وہ سب کے سب جمع ہو گئے، امام مسلم ابن عقیل کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل نے ایک محب اہل بیت مختار کے گھر پر جا کر کے قیام کیا۔ اب سب محبان اہل بیت آ رہے ہیں، حضرت امام مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے امام حسین کے نام پر بیعت کر رہے ہیں۔ ایک ہی دن کے اندر تانتا بن گیا اور تقریباً 12,000 لوگوں نے امام حسین کے نام پر مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ جب امام مسلم ابن عقیل نے دیکھا یہاں کے حالات تو بڑے اچھے ہیں، فوراً امام حسین کو خط لکھا اور خط میں لکھا اے امام پاک میں جب کوفہ پہنچا ہوں 12,000 لوگوں نے آپ کے نام پر بیعت کر لی ہے، یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جلدی تشریف لے آئیں۔ جب یہ آپ آئیں گے تو یہ آپ کی راہوں میں اپنی
आंखों को बिछा देंगे, इनके दिल आपकी राहों में बिछे हुए हैं, मोहब्बतों का एक सैलाब है जो इनके दिल में उमड़ रहा है। मैंने यहाँ के हालात को देखा तो हालात मुआफिक हैं, हालात अच्छे हैं। आए इमाम पाक आप कूफा में तशरीफ ले आए। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने इमाम हुसैन को कूफा के हालात के बारे में खबर दे दी, खत लिख दिया, कासिद रवाना हो गया। उधर कासिद रवाना हुआ, इधर कूफा के हाकिम नोमान बिन बशीर को जब पता चला, उन्होंने तमाम कूफा वालों को जामा मस्जिद के अंदर जमा किया और एक खुतबा देते हुए कहा कि आए कूफा वालों, तुम जो यजीद को छोड़ करके इमाम हुसैन के नाम पर जो बैअत कर रहे हो, यजीद को जब पता चलेगा तो फिर वो तुम्हारे साथ में बड़े गलत तरीके से पेश आएगा, तुम्हारे ऊपर बड़ा जुल्म और सितम ढाएगा। लिहाजा बेहतरी यही है कि मुस्लिम इब्ने अकील का साथ न दो, नहीं तो हालात तुम्हारे मुआफिक नहीं रहेंगे। हजरत नोमान बिन बशीर बड़े नरम अंदाज के अंदर कूफा वालों को जब समझाने लगे तो उसी मजमा के अंदर एक यजीदी बैठा हुआ था, वो उठ करके खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहता है, नोमान बिन बशीर इतनी नरमी से काम नहीं चलेगा, सख्ती करो। तो नोमान बिन बशीर ने कहा कि हक के लिए मुझे नरमी इख्तियार करना ये सख्ती बरतने से ज्यादा पसंदीदा है। अब वो यजीदी उठा और घर जाकर के यजीद के नाम उसने खत लिखा कि तुम्हें पता भी नहीं है, यहाँ पे इमाम हुसैन के भाई मुस्लिम इब्ने अकील आए हैं और लोग उनके हाथों पर हजारों की तादाद में बैअत कर चुके हैं। और यजीद से कहता है अगर जल्दी तुमने कोई एक्शन न लिया तो कूफा तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। जब यजीद के पास में उस यजीदी कूफा वाले का खत पहुंचा है, वो कांप गया। उसने जल्दी अपने मशवरा देने वालों को बुलाया, क्या किया जाए। उसके मशवरा देने वालों ने कहा कि बसरा का हाकिम इब्ने जियाद वो बड़ा सख्त है, उसको जल्दी बसरा से हुक्म दो कि कूफा पहुंचो और हालात को कंट्रोल करो, वो हालात को कंट्रोल कर लेगा। यजीद ने फौरन बसरा के अंदर खत लिखा, इब्ने जियाद को हुक्म दिया कि फौरन तुम कूफा पहुंचो, मैं तुम्हें कूफा का गवर्नर बनाता हूं, वहां जाकर के तुम हालात को कंट्रोल करो। इब्ने जियाद ने अपने भाई को बसरा हवाले किया और खुद बसरा से रवाना हुआ, कूफा की तरफ चल पड़ा। जब कादसिया पहुंचा, कादसिया पहुंचकर उसने कादसिया के अंदर जितने भी अपने फौजी थे सबको ठहरा दिया और उसके बाद में जो मक्का का रास्ता था, मक्का के रास्ते पे चला गया और मक्का के रास्ते से मगरिब के वक्त में कूफा की तरफ रवाना हुआ। कूफा के अंदर दाखिल होने लगा। अब पहले ही कूफा वालों को ये तो पता चल ही गया था कि इमाम मुस्लिम ने खत लिखा है, इमाम हुसैन को आने की दावत दी है, इमाम हुसैन अब आने ही वाले होंगे। जब मक्का के रास्ते से 20 लोगों का काफिला आने लगा तो लोग ये समझे कि लगता है इमाम हुसैन आ रहे हैं। जब काफिला आगे बढ़ा तो लोग गौर से देखने लगे, हिजाजी लिबास है, हिजाजी रास्ता है, इमाम हुसैन के अलावा कौन हो सकता है। इब्ने जियाद ने अपने चेहरे पर पर्दा डाल करके रखा था, अब वो लोगों पर अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता था। जब वो करीब आया लोग नारा लगाने लगे, शहजादा रसूल जिंदाबाद, खुश आमदेद अल्लाह के नबी के नवासे, इस्तकबाल हो रहा है, नारे लग रहे हैं, खुश आमदेद मरहबा की सदाएं बुलंद हो रही हैं। इब्ने जियाद कुछ भी नहीं बोला, वो सबके चेहरे देख रहा है, गौर कर रहा है कौन कौन इमाम हुसैन का नारा लगाने वाला है, सबके चेहरों को गौर से देख रहा है। अब कूफा में शोर मचा, इमाम हुसैन आ गए, पूरा कूफा उमड़ आया, इतनी भीड़ हो गई कि इब्ने जियाद के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। एक इब्ने जियाद के साथ में जो यजीदी था वो खड़ा होकर के ऐलान करता है, लोगों हट जाओ, ये इमाम हुसैन नहीं है, ये यजीद की तरफ से कूफा के गवर्नर बनाए गए इब्ने जियाद है। जब लोगों ने इब्ने जियाद का नाम सुना ना, सब जो है वो नाराज हुए और छट करके रास्ता छोड़ दिया, अपने अपने घरों में चले गए। इब्ने जियाद सीधा अपने गवर्नर हाउस में पहुंचा और सुबह के वक्त में उसने पहले तो नोमान बिन बशीर को माजूल किया, खुद कूफा का गवर्नर बना और उसके बाद में कूफा वालों को जमा किया और जमा करने के बाद में कहता है, लोगों मुझे पता चला है इमाम हुसैन के नाम पर तुम लोग बैअत कर रहे हो, अगर
تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، نہیں تو تمہارے ساتھ میں کیسا سلوک کیا جائے گا وہ تم خوب اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ دھمکی آمیز لہجے کے اندر بڑی تیز و تند اور بڑی شدت والی گفتگو کی، اور اس کے بعد میں جب تقریر ختم کی تو اس نے جو قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے سارے سرداروں کو اس نے گرفتار کروا کر کے قید کروا دیا۔ کوفہ والے پہلے بھی بے وفائی کی مثال پیش کر چکے تھے، آج پھر وہ بے وفائی پہ اتر آئے۔ جب ابن زیاد کی سختی کو دیکھا، وہی کوفہ والے جو امام حسین کی محبت میں جان قربان کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے دل بدلنے لگے، دل بدلنے لگے، اور ایک ایک کر کے امام مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ اور امام مسلم نے جب دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں، سب کو پتا تھا کہ مختار کے گھر پر میرا قیام ہے، تو فوراً ایک محب اہل بیت ہانی کے گھر پر آپ منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جو بھی امام مسلم کو اپنے گھر میں ٹھہرائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی، اور اس کے بعد میں اس نے اپنے غلام کو بلایا جس کا نام معقل تھا، اس سے کہا کہ یہ 3000 چاندی کے سکے اپنے پاس میں رکھو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، کوفہ میں تلاش کرو امام مسلم کہاں پہ رکے ہوئے ہیں۔ اس نے بہت تلاش کیا لیکن پتہ نہیں چلا۔ ایک دن مغرب کی نماز میں کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا، نماز ختم ہوئی، سارے لوگ نماز پڑھ کر کے نکل گئے، ایک محب اہل بیت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، بزرگ آدمی تھے، سیدھے تھے۔ یہ ابن زیاد کا جاسوس وہیں پر گیا اور کہنے لگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے امام مسلم آئے ہوئے ہیں، میں 3000 روپے کا نذرانہ لایا ہوں، ان کو نذرانہ پیش کرنا ہے، کہاں مجھے بتا دیں۔ آپ نے کہا بہت سارے لوگ ہیں، کسی اور سے پوچھو، مجھے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میں نے آپ کا چہرہ دیکھا نا تو آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے بڑا نورانی چہرہ ہے، آپ اہل بیت سے پیار کرنے والے، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ سادہ آدمی تھے، ان کے فریب میں آ گئے اور اس نے لے جا کر کے حضرت ہانی کے گھر پہ پہنچا دیا۔ اب وہ غلام نے 3000 نذرانہ بھی پیش کیا، بیعت بھی کی، روزانہ کا طریقہ تھا، دن بھر وہیں پہ رہتا، سارے حالات کا جائزہ لیتا، رات میں جاتا ابن زیاد کو پوری رپورٹ دے دیتا، اور ہانی کو پتا نہیں تھا کہ یہ ان کا جاسوس ہے ابن زیاد کا۔ ایک دن ابن زیاد نے ہانی کو دربار میں طلب کیا، حضرت ہانی کو پتا تھا کہ میں تو کوئی ایسا کام کیا نہیں ہوں، اور حضرت امام مسلم کے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں ہے، بے خوف چلے گئے۔ جب دربار میں پہنچے اور جا کر کے جب پہنچے ہیں تو دیکھا تو ابن زیاد کا چہرہ غصے کے اندر جو ہے وہ تل ملا رہا ہے۔ کہنے لگا ہانی تم اپنے گھر کو میرے خلاف جو ہے وہ پلاننگ کا اڈا بنا کے رکھے ہو؟ کہا نہیں، غلط بات ہے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلایا، جب غلام سامنے آیا ہانی نے چہرہ دیکھا، ہانی نے چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی پہچان گئے، اور کہا کہ یہ جو ہے وہ غلام تو روزانہ میرے گھر میں آتا تھا، اب جھوٹ بولنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ بچوں کو بٹا دو، یہ ڈسٹرب کریں، وہی بٹا دو بچوں کو، وہی پیچھے کر دو ان سب کو بچوں کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابن زیاد نے جب غلام کو پیش کیا اور ہانی نے پہچان لیا تو اب کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں جاتا ہوں امام مسلم کو اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں۔ ہانی نے جب یہ بات کہی تو ابن زیاد کہنے لگا نہیں، اب ایک ہی راستہ ہے، انہیں گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ۔ کہا میں اپنے مہمان کو گرفتار کر کے تمہارے سامنے ہرگز نہیں پیش کر سکتا۔ کہنے لگا اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو ہانی نے کہا اگر تم نے میرے خلاف تلوار اٹھائی تو پھر کوفہ کے اندر تمہارے خلاف بھی تلواریں چمکیں گی۔ اب اس نے اپنے جو ہے وہ کھڑے ہوئے سپاہی کو حکم دیا مارو۔ ہانی پر ڈنڈے پڑنے لگے، خون بہنے لگا، جسم خون کے اندر لت پت ہو گیا۔ جب کوفہ کے اندر یہ خبر پھیلی کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے تو ان کے قبیلے کے ہزاروں آدمی گورنر ہاؤس کے چاروں طرف جمع ہو گئے، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا اور کہا کہ ہمارے سردار کو قتل کیا گیا ہے، ہم خون کا بدلہ چاہتے ہیں۔ ابن زیاد نے جب دیکھا تو وہ کانپ گیا، اس نے دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں، اس نے قاضی شورے کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ جا کر کے جیل میں جا کر کے آپ مل لیں ہانی سے اور لوگوں کو بتا دیں کہ ہانی کو شہید نہیں کیا گیا ہے۔
قاضی شرح جب پہنچے، ہانی سے ملاقات کی تو ہانی نے کہا میرے قبیلے والوں کو جا کے بتا دو اگر 10 لوگ اندر آ گئے تو میری جان بچ جائے گی۔ قاضی شرح نے ارادہ کیا جا کر کے یہ بات بتاؤں، لیکن ابن زیاد کا جاسوس ساتھ میں تھا، اس لیے آپ نے صرف اتنا ہی کہا کہ ہانی خیریت سے ہیں، ان کو شہید نہیں کیا گیا ہے، میں ان کو جیل میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ اب سب کے سب منتشر ہو گئے۔ حضرت امام مسلم کو جب یہ پتا چلا کہ ہانی کے ساتھ میں بدسلوکی کی گئی ہے، آپ کوفہ کے بازار میں نکل آئے اور کہا کہ سب کے سب امام حسین کے چاہنے والے میدان میں آ جائیں۔ 40,000 کا لشکر کوفہ کے بازار میں امام مسلم کے ساتھ میں جمع ہو گیا۔ اب امام مسلم نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ اگر امام مسلم ایک اشارہ کر دیتے 40,000 کا یہ لشکر گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، ابن زیاد کے جو ہے وہ خون ابن زیاد کے جسم کو گھوڑوں تلے رون دیا جاتا اور پھر یہ لشکر آگے بڑھتا اور شام پہنچ کر یزید کا تختہ پلٹ دیتا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت امام مسلم اہل بیت میں سے تھے، آپ نے ڈائریکٹ خون خرابہ گوارا نہ کیا، آپ نے سوچا پہلے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے۔ ابن زیاد مکار نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اس نے جتنے قبیلے کے سرداروں کو قید کر کے رکھا تھا سب کو قلعے کے اوپر چڑھا دیا اور کہا اوپر چڑھ جاؤ اور کھڑے ہو کر کے اپنے گھر والوں سے کہہ دو سب امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کے الگ ہو جائیں، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہارے بچوں کو بھی مروا دوں گا اور تمہیں قلعے کے اندر ہی قتل کروا دوں گا۔ اب وہ کوفہ والے حکومت سے ڈرنے والے، ہر دور کے اندر دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حق کے لیے جان دے دیتے ہیں لیکن حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی کبھی مروب نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ کم تعداد میں ہوا کرتے ہیں، اور کچھ نہیں بلکہ زیادہ تعداد میں وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو حکومت کے مال کے لالچ میں ڈر جاتے ہیں، حکومت کے دباؤ میں ڈر جاتے ہیں۔ کوفہ والے لوگوں کا بھی یہی معاملہ تھا، کچھ لوگ مال کے لالچ میں ڈر گئے، کچھ حکومت کی تلوار سے ڈر گئے۔ وہی لوگ جو امام حسین کو خط لکھ کر کے بلا رہے تھے، جان دینے کا دعویٰ کر رہے تھے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے تھے، آج انہوں نے حکومت کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا۔ وہ سردار گورنر ہاؤس کی چھت کے اوپر چڑھے اور اپنے اپنے بچوں کو نام لے کے کہنے لگے بیٹا تم چلے جاؤ، ابن زیاد بڑا ظالم ہے، اگر تم امام مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے نا وہ اندر ہم کو بھی مروا دے گا، تمہیں بھی مروا دے گا، تمہارے بیوی بچوں کو بھی قتل کروا دے گا۔ کوفہ والے پہلے ہی بزدل تھے، جب اپنے سرداروں کی باتوں کو سنا ایک ایک کر کے امام مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ 40,000 میں سے مغرب کا جب وقت ہوا، امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد میں مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، 40,000 کا مجمع چھڑ گیا تھا، صرف 500 لوگ آپ کے ساتھ میں باقی بچ گئے تھے۔ امام مسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز سے جب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ پوری مسجد خالی ہو چکی ہے، کوئی باقی نہیں بچا ہے۔ امام مسلم مسجد سے باہر آئے، وہ مسافر جس پر اپنی جان قربان کرنے کا دعویٰ تھا، وہ مسافر جس کی محبت کا دم بھرا گیا تھا، وہ اہل بیت کا مقدس شہزادہ جس کے ہاتھوں کو چوما جا رہا تھا، جس کی بیعت کی جا رہی تھی، جس کی دعوتیں ہو رہی تھی، جس کے قدموں کو اپنے گھر میں لے جانے کے لیے لوگ باری لگائے ہوئے تھے، ایک حکومت کی ڈانٹ کیا پڑی، حکومت کی ایک ڈانٹ کے اوپر سب اپنے گھروں میں دبک کر کے رہ گئے، اور وہ مسافر مغرب کی نماز کے بعد میں کوفہ کی گلیوں میں تنہا گھوم رہا ہے۔ کوفہ والوں نے اپنے گھروں کے دروازے بھی بند کر لیے کہ امام مسلم اگر ہمارے گھر میں آ گئے، ابن زیاد کو پتا چلا میرے پورے خاندان کو وہ قتل کروا دے گا، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے اہل بیت پاک اور امام حسین کے مقدس بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر اپنے گھروں کے دروازے کوفہ والوں نے بند کر لیے۔ امام مسلم کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، امام مسلم کو اپنا ڈر نہیں ہے، امام مسلم کو اپنی جان کا خوف نہیں ہے، انہیں غم ہے تو اپنا غم نہیں ہے، فکر ہے تو اپنی فکر نہیں ہے۔ اگر ان کے دل و دماغ کے اندر غم کا ایک طوفان ہے تو اپنے لیے نہیں، صرف اور صرف یہ غم ستا رہا ہے میں نے تو امام حسین کو خط میں لکھا ہے، حالات بڑے اچھے ہیں، یہاں کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اگر امام حسین میرا خط پا گئے اور اہل بیت کو لے کر کے اگر مکہ سے کوفہ کی طرف نکل آئے
اور کوفہ پہنچ گئے. یہ کوفہ والے امام حسین کے ساتھ اہل بیت کے ان ننھے ننھے پھولوں کے ساتھ میں کیا برتاؤ کریں گے, سوچ سوچ کر کے امام مسلم کے دل کے اندر ہوش سی اٹھتی تھی. یہ صدمہ آپ کو کھا رہا تھا, یہی فکر اور یہی ٹینشن آپ کے دماغ کے اندر تھی. اسی فکر میں آپ مغرب کے بعد میں رات کے سناٹے میں کوفہ کے بازاروں میں اور کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے. سارے دروازے رات کو بند ہے, ایک دروازہ کھلا ہے, عورت دروازے پر بیٹھی ہے. اس عورت کا نام توعا ہے, اور وہ بھی کیوں بیٹھی ہے, اس کا بیٹا آوارہ ہے, اپنے آوارہ بیٹے کے انتظار میں بیٹھی ہے. امام مسلم گئے, کا پانی پلاؤ. وہ خاتون اندر گئی, پانی کا پیالہ لائی, امام مسلم نے پانی پیا. عورت اندر کٹورا رکھنے گئی, واپس آئی, دیکھا امام مسلم وہیں پر بیٹھے. کہا مسافر تم چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ کہا کہ میرا یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں, میں کہاں جاؤں. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے. وہ عورت اہل بیت سے بڑا پیار کرنے والی تھی. جب امام مسلم ابن عقیل کا اس نے نام سنا نا, وہ تو بڑی خوش ہو گئی. اپنے مکان میں لے کے گئی, مکان میں بستر لگایا, کھانا لگایا, ادب و احترام سے پیش آئی. جب رات کو تھکا ہارا اس کا آوارہ بیٹا جب گھر میں آیا, اپنی ماں کو دیکھا کہ بار بار میری ماں ایک کمرے میں جا رہی ہے. پوچھا امی جان کیا بات ہے؟ کہا آج ہماری قسمت کا ستارہ بلندی پر ہے, آج امام حسین کا مقدس بھائی امام مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں مہمان ہے. آج ہم کتنی قسمت والے ہیں. ادھر تو ماں اتنی نیک ہے اور بیٹا اتنا برا ہے, رات ہی میں پلاننگ کر رہا ہے, سوئے سوئے صبح ہوگی جاؤں گا, ابن زیاد کو بتاؤں گا امام حسین کے قاصد میرے گھر پہ ہے, مجھے ابن زیاد بڑا انعام دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ہر دور میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو نیکی کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں, اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو چند ٹکوں کے لیے اپنا دین بھی بیچ دیتے ہیں, چائے کی پیالی میں اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتے ہیں. ہر دور میں اچھے اور برے لوگ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ماں بڑی نیک ہے, بیٹا اتنا برا اتنا بدکار ہے. صبح ہوئی, بیٹا فوراً محمد ابن اشعث کے پاس گیا اور جا کر کے بتایا کہ امام حسین کے مقدس بھائی ہمارے گھر پہ رکے ہیں. ابن زیاد کو خبر ملی, ابن زیاد نے لشکریوں کو بھیجا, جاؤ ان کو گرفتار کر کے لاؤ. محمد ابن اشعث کی قیادت میں فوجی آئے. جب امام مسلم نے دیکھا کہ گلی میں گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں, آپ سمجھ گئے میری گرفتاری کے لیے تیاریاں ہو گئی ہے. لیکن یہ بزدل نہیں, اہل بیت کے مقدس شیر تھے, ان کی رگوں میں بھی حیدر کرار کا خون تھا. یہ نہیں سوچا کہ آنے والے 10 20 100 200 ہے, وہ اتنا جانتے تھے حق کے لیے جان دے دینا یہ اہل بیت کا شیوا ہے. آپ نے تلوار اٹھائی اور مکان کے صحن میں نکل آئے. محمد ابن اشعث نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ میں آئیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. امام مسلم نے کہا نہیں, میں تمہارے ہاتھوں میں آنا گوارا نہیں کروں گا. جنگ شروع ہو گئی. امام حسین کے مقدس بھائی مسلم ابن عقیل نے جب تلوار چلانا شروع کیا, وہ لومڑیوں کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے, اور جب کسی طریقے سے آپ پر قابو نہ پا سکے چھت پہ چڑھ گئے اور آپ پر پتھر برسانے لگے, آگ جلا جلا کر کے گولے پھینکنے لگے, لیکن پھر بھی قابو نہ پا سکے. آخر جب ان بزدلوں کی یہ حرکت دیکھی تو امام مسلم گلی میں نکل آئے. اب گلی میں مقابلہ چل رہا ہے, وہ قابو نہیں پا رہے. حضرت امام مسلم ابن عقیل نے ان کو جو ہے وہ پورے طریقے سے اسپا کر کے رکھ دیا. آخر میں محمد ابن اشعث کہتا ہے ہم آپ کو امان دیتے ہیں, آپ ہماری امان میں آ جائیں. امام مسلم جب امان کے بارے میں سنا تو اپنی تلوار کو نیام میں کر لیا. وہ لوگ آگے بڑھے اور امام مسلم کو گھوڑے پہ سوار کیا اور سوار کر کے ابن زیاد کی طرف لے کر کے چلے. راستے میں آپ کی تلوار لے لی گئی. آپ نے کہا یہ تو غداری ہے. ایک صاحب نے کہا کہ جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اے امام کے مقدس بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام مسلم جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو پہلے ہی سے گورنر ہاؤس کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ لگی تھی, اندر جانے کا انتظار کر رہے تھے. امام مسلم کو بٹھا دیا گیا. آپ کا اوپر والا ہونٹ
جو ہے وہ زخمی ہو چکا تھا، نیچے والا ہونٹ کٹ چکا تھا لڑائی کے دوران، 2 دانت بھی شہید ہو گئے تھے۔ اب امام مسلم جب بیٹھے ہیں، وہاں پہ مٹکا رکھا ہے، آپ نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ۔ ایک کٹورا پانی کا آپ کو دیا گیا، آپ نے جب منہ کو پانی لگایا تو ہونٹوں سے خون کے قطرے اس کٹورے میں گرے اور وہ پورا پانی لال لال ہو گیا، آپ نے پانی گرا دیا۔ دوسرا کٹورا آپ کو دیا گیا، وہ بھی خون سے لال لال ہو گیا۔ تیسرا کٹورا دیا گیا، دانت آپ کے ٹوٹ کر کٹورے گر گئے، آپ سمجھ گئے کہ اب دنیا کا پانی میری قسمت میں نہیں ہے، اب ساقی کوثر کے مقدس ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جا کر کے جام کوثر پینا ہی نصیب ہوگا۔ جب دربار میں ابن زیاد کے پہنچے ہیں، آپ نے جا کر کے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا سلام نہیں کرتے اپنے امیر کو؟ کہا اگر تم میرے قتل کا ارادہ کرتے ہو تو تمہارے لیے کوئی سلام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں ابن زیاد اور امام مسلم کے درمیان بڑی لمبی گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کو اگر سمجھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امام مسلم کا مقصد کیا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ کوفہ والے آرام سے رہ رہے تھے، آپ یہاں پر آئے، امام حسین کے نام پر بیعت لی، یہاں کے حالات کو آپ نے خراب کیا۔ امام مسلم نے فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، خط لکھ کے گئے تو آیا ہوں، بلایا گیا تو آیا ہوں، انہوں نے باقاعدہ ہمیں کئی خط لکھ کر کے بلایا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہے، آپ نے آ کر کے فساد مچایا ہے۔ جب وہ بدتمیزی پہ اتر آیا تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلاء کلمت الحق ادا کیا اور حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا۔ اس بدبخت نے جب امام مسلم کی زبان سے حق بات کو سنا وہ برداشت نہیں کر سکا، حضرت علی اور امام حسین کی شان میں بدتمیزی کرنے لگا۔ جب اس نے بدتمیزی کی تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بدتمیزی کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ان کو لے جا کر کے قتل کر دو۔ امام مسلم نے کہا میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ دربار میں ابن سعد تھا، اس کو قریب بلایا اور بلا کر کے کونے میں لے گئے، کہ میری 3 وصیتیں ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا کہ میرا انتقال ہو جائے، جب میں شہید ہو جاؤں تو میری لاش کو دفن کر دینا۔ دوسرا کام یہ کرنا کہ میں نے امام حسین کو خط لکھا ہے، اگر وہ وہاں سے نکلنے والے ہو تو خط لکھ کر کے ان کو منع کر دینا، ان کو آنے سے روک دینا۔ اور تیسرا کام یہ کرنا کوفہ آنے کے بعد میں 700 درہم کا مجھ پر قرضہ ہو گیا ہے، میرا قرضہ ادا کر دینا۔ آپ نے یہ پوشیدہ باتیں بتائی تھی، لیکن اس ظالم نے جا کر کے فوراً یہ باتیں ابن زیاد کو بتا دی۔ ابن زیاد نے کہا امام حسین سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اگر وہ یہاں پر نہیں آتے ہیں تو جہاں پر ہیں وہ وہیں پر رہے، اور جہاں تک بات ہے قرضہ ادا کرنے کی تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو ادا کر دو، لیکن جو یہ وصیت ہے کہ لاش کو دفن کرنے کے لیے دے دیں، اس وصیت پہ عمل نہیں کرنے دیں گے۔ ہم ان کی لاش کو عبرت کا نشان بنائیں گے تاکہ آج کے بعد میں کوئی یزید کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ اب اس کے بعد میں امام مسلم کے بارے میں حکم دیا گیا، گورنر ہاؤس کی چھت پر امام مسلم کو لے جایا گیا۔ امام مسلم کو جب شہید کرنے کے لیے جلاد آگے بڑھا، امام مسلم نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، درود پاک پڑھا اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ رکھا۔ آپ اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل میں مگن تھے۔ جلاد نے آگے بڑھ کر کے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا۔ تاریخ کربلا کا آغاز ہوا اور تاریخ کربلا کی پہلی کڑی حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کا آغاز کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ آپ کے جسم مبارک کو گورنر ہاؤس کی چھت سے زمین کی طرف گرا دیا گیا، آپ کی لاش کو چکنا چور کر دیا گیا اور گھوڑے سے آپ کی لاش کو باندھ کر کے کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ اہل بیت پاک کا یہ مقدس شہزادہ جن کے ہاتھوں کو چوما گیا، جن کے قدموں کو چوما جانا چاہیے تھا، جو امام حسین کے وہ مقدس بھائی ہیں، جن کے روئے کے اندر نورانیت بھری ہوئی تھی، ان کے جسم پاک کو کوفہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا۔ اور وہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے خط لکھ کر کے جان کی باسی لگانے اور جان قربان کرنے کا دعویٰ کیا تھا، وہ لومڑیوں کی طرح اپنے گھروں میں گھس گئے اور امام مسلم کے نام پر میدان میں نکلنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔
ہوئے۔ اس کے بعد میں وہی ہانی جب ان کے قتل کی خبر ملی تھی تو سب کوفہ والے بازار میں نکل آئے تھے کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ وہ کوفہ والے اتنا ڈر گئے کہ ہانی کو پکڑ کر کے کوفہ کے بازار میں لایا گیا اور کوفہ کے بازار میں کھڑا کر کے انہیں بھی شہید کر دیا گیا، لیکن کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا۔ کوفہ میں خوف کا ماحول ہے، سب کے دل میں ابن زیاد کا روب طاری ہے۔ کوفہ والوں نے خوف سے اپنے مکانوں کے دروازے بھی بند کر لیے ہیں، اور امام مسلم کے ساتھ میں آپ کے دو لڑکے محمد اور ابراہیم آئے تھے۔ جب حالات بگڑ گئے تھے تو اس وقت ان دونوں کو قاضی شرح کے مکان میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ ان دونوں بچوں کو جہاں کہیں بھی ہو گرفتار کر کے لاؤ، جو میرے پاس میں لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اب انعام کے لالچ میں لوگ نکل پڑے۔ قاضی شرح نے اپنے ان دونوں مقدس شہزادوں کو بلایا اور رات کے وقت میں بلا کر کے کہا، میرے بچوں، کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، آج رات میں باب العراقین میں ایک قافلہ مدینہ کی طرف یا مکہ کی طرف جا رہا ہے، میں تم کو ایک انگوٹھی دیتا ہوں، تم ان کے ساتھ میں چلے جاؤ، اور پھر جب قادسیہ پہنچو گے تو پھر میرا بھائی تم کو مکہ المکرمہ امام حسین کے پاس پہنچا دے گا۔ قاضی شرح نے اپنے لڑکے کے ساتھ میں امام مسلم کے دونوں بیٹوں کو روانہ کیا۔ ادھر جب وہ پہنچے تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ کہا، دیکھو بچوں، وہ قافلہ جا رہا ہے، جاؤ گھوڑوں کو دوڑاؤ اور جا کے قافلے میں مل جاؤ۔ بچوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور جب بچوں نے گھوڑا آگے بڑھایا، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ قافلہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا، بچے بھٹک گئے۔ صبح کے وقت میں جب سفیدہ نمودار ہوا تو دیکھا کہ ہم لوگ تو وہی کوفہ کے اندر موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ تلاش میں نکلے ہوئے تھے، پکڑا اور پکڑ کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے یزید کو خط لکھا، امام مسلم کو تو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے بچے جو ہے وہ قید میں ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ اور اس کے بعد میں داروغہ کو بلایا۔ داروغہ شکور سے کہا، ان دونوں بچوں کو اپنے پاس میں رکھو، اس کے بعد میں جب یزید کا آرڈر آئے گا تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ آج داروغہ شکور کے عشق کا امتحان تھا، وہ محب اہل بیت تھے، انہوں نے جیل سے بچوں کو باہر نکالا، نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، اور اچھے کپڑے پہنا کر کے پوری طریقے سے تیار کر کے کہا کہ تم قادسیہ چلے جاؤ، قادسیہ میں میرا بھائی وہاں کا کوتوال ہے، وہ تم کو مکہ پہنچا دے گا۔ اب ان دونوں بچوں کو روانہ کیا اور روانہ کر کے قادسیہ والے راستے پر لے جا کر کے ان کے گھوڑوں کو چھوڑ دیا۔ اب قادسیہ کے راستے پہ جب بچے چلے نا، راستہ بھٹک گئے، رات بھر بھٹکتے رہے، اور صبح کے اندر دیکھا تو کوفہ ہی کے اندر موجود ہے۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، بچے ایک درخت کی آڑ کے اندر چھپ گئے۔ صبح کا وقت ہوا، دریا کے کنارے بچے آڑ میں چھپے ہوئے ہیں، تبھی ایک باندی آتی ہے، پانی بھرنے لگی، بچوں کو دیکھا، اتنے نورانی چہرے دیکھ کے پوچھا، بچوں تم کون ہو؟ بتایا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ میری جو مالکہ ہے اہل بیت سے بڑا پیار کرتی ہے، دونوں کو گھر میں ساتھ میں لے گئی۔ جب مالکہ نے دیکھا نا، بڑی خوش ہوئی، اس کنیز اور باندی کو آزاد کر دیا اور ان دونوں شہزادوں کو مکان میں لیٹایا، اچھے طریقے سے کپڑے پہنائے، اچھا کھانا لگایا، دن بھر خدمت کی۔ رات ہوئی، بچے سو گئے۔ رات کے وقت میں اس عورت کا شوہر حارث آیا، بیوی نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، ابن زیاد نے اعلان کیا ہے امام مسلم کے دو بچے کوفہ میں ہیں، جو پکڑ کے لائے گا بڑا انعام دیا جائے گا۔ آج دن بھر تلاش کرتا رہا، گھوڑا بھی میرا مر گیا، وہ دونوں مجھ کو نہیں مل پائے، اگر مل جاتے تو بڑا انعام ملتا۔ بیوی سمجھانے لگی، تم کیسا خیال کر رہے اہل بیت کے بارے میں؟ لیکن کہتے ہیں کہ مال کا نشہ وہ نشہ ہے، جب یہ نشہ سر پہ چڑھ جاتا ہے نا، آدمی نہ دین دیکھتا ہے، نہ دنیا دیکھتا ہے، اور نہ آخرت کی سوچتا ہے۔ مال کا نشہ جب بندے کے دماغ پہ سوار ہو جائے تو بندہ اپنے دین اور اپنے آخرت کا بھی سودا کر بیٹھتا ہے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ رات ہوئی، شوہر سو گیا، ادھر یہ دونوں بچے دوسرے کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ اچانک رات میں بڑے بھائی محمد کی نیند کھلی، اپنے بھائی ابراہیم کو جگایا، کہا بھیا ابھی میں نے خواب دیکھا ہے، جنت میں نانا جان میرے آقا علیہ السلام گھوم رہے ہیں، ساتھ میں حضرت
علی بھی ہیں، خاتون جنت بھی ہے، اور ساتھ میں ابا جان حضرت مسلم ابن عقیل بھی ہے۔ نانا جان ابا جان سے پوچھ رہے ہیں مسلم تم چلے آئے، بچوں کو کہاں چھوڑ آئے؟ کہا ابھی وہ آتے ہوں گے۔ تو دوسرا بھائی کہتا میں نے بھی تو یہی خواب دیکھا ہے۔ اب بچے دونوں رونے لگے، رات کے سناٹے میں لپٹ لپٹ کے جب روئے ہیں، پڑوس والے کمرے میں وہ حارث اس کا شوہر سو رہا تھا، اپنی بیوی سے کہتا ہے کون رو رہا ہے؟ بیوی نے سمجھایا پڑوس میں بچے رو رہے ہوں گے، نہیں مانا، کا آواز گھر میں سے آ رہی ہے۔ جب آگے بڑھ کر کے دروازہ کھولا، بچوں کو روتا ہوا دیکھا، پوچھا کون ہو؟ کہا مسلم ابن عقیل کے لڑکے ہیں۔ انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ ظالم تو ہمارا دشمن ہے۔ آگے بڑھا، بچوں پہ ظلم کرنے لگا۔ اس مقدس خاتون نے بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ظالم ماننے کے لیے آمادہ نہ ہوا، دونوں کو باندھ دیا۔ کہ صبح میں دیکھتا ہوں، صبح ہوئی، وہ کمرے کی طرف بڑھا اور دونوں شہزادوں کو پکڑ کر کے وہ قتل کرنے کے لیے لے جانے لگا۔ اس خاتون نے آگے بڑھ کے بچانا چاہا، اس نے دھکا دے کر کے خاتون کو زخمی کیا اور دونوں شہزادوں کے معاذ اللہ بال پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے اپنی سواری پر رکھا اور فرات کے کنارے پہنچا اور جا کر کے کھولا۔ جب قتل کرنے لگا، دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بیوی دوڑ کر کے بچانے کے لیے پیچھے پیچھے آئی، لیکن اس پر دنیا کا نشہ ایسا سوار تھا، وہ کسی بھی طریقے سے رحم کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ اپنی بیوی پر بھی اس نے وار کر کے زخمی کیا، اور اس کے بعد میں فضا میں دو ننھے بچوں کی چیخیں بلند ہوئی، اور تاریخ کربلا کے اندر دو اور شہیدوں کا اضافہ ہوا۔ امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادے محمد اور ابراہیم نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ دونوں کے سروں کو کاٹا، ان دونوں کے جسموں کو فرات میں ڈال دیا، سروں کو توبڑے میں رکھا اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ کہا میں تمہارے لیے دشمنوں کا سر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا میرا دشمن کون ہے؟ کہا امام مسلم کے دونوں بیٹوں کا سر لایا ہوں۔ کہا تم ان کو قتل کیوں کیے؟ کہا کہ میں اگر ایسے ہی لاتا تو لوگ چھین لیتے۔ کہا تم نے غلط کام کیا، میں یزید کو لکھ چکا ہوں، یزید کو میں نے لکھ دیا ہے کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے، بچوں کے بارے میں۔ اگر یزید نے کہا کہ میرے پاس بھیج دو، میں کیا کروں گا، میری مرضی کے بغیر تم نے بچوں کو قتل کیا، یہ تم نے غلط کیا۔ جلاد سے کہا اس کا بھی سر کاٹ کر کے الگ کر دو۔ دنیا کے لالچ میں شہزادوں کا خون بہانے والا اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اور اس کا بھی سر کاٹ کر کے کفر کردار تک پہنچا دیا۔ اور ادھر 3 ذی الحجہ کو امام مسلم کی شہادت